وہ بڑی سیریس ہے اس امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے بارے میں۔ چیف منسٹر صاحب خود قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو زیادہ احساس ہے اس چیز کا، وہ زیادہ اویئر ہیں اس چیز سے۔ انشاءاللہ 12 تاریخ کو صوبہ خیبر پختونخوا میں تاریخی امن جرگہ ہوگا، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور خاص کر ہمارے جو قبائلی عمائدین ہیں، جو ہمارے قبائلی مشران ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جہاں پہ یہ وہ حالات سے گزر رہے ہیں، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اور ان کو بھی ہم لوپ میں لیں گے اور ان کی جو تجاویز ہوگی وہ بھی اس کمیٹی کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوگی اور جب یہ ساری چیزیں فائنل ہو جائے گی تو سی ایم صاحب کو یہ کمیٹی ہینڈ اوور کر دی گی اور سی ایم صاحب یہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کے بارے میں اور ٹی یو آرز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ کو بلانے کا مقصد، یہاں پہ بریفنگ یہ مقصد تھا کہ انشاءاللہ 12 تاریخ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبے کی سب سے بڑا امن جرگہ ہونے جا رہا ہے۔ جو یہ شو کر رہا ہے، یہ جو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ صوبائی حکومت اس صوبے میں جو دہشت گردی ہے، اس صوبے میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ میں علی اصغر صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کو، ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا ورژن آپ کے سامنے رکھے۔ آپ ادھر آ جائیں سر۔ پارلیمانی لیڈر صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کا، ڈاکٹر عباد صاحب کا اور تمام پارٹیوں کے پارلیمانی لیڈرز کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی، شکریہ کہ آپ لوگوں نے تکلیف کی یہاں پر آئے ہماری کچھ باتیں سننے کے لیے۔ بابر سلیم صاحب نے کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو اپنی کی تھی سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے میٹنگ، اس میں جو پارلیمانی لیڈران ہیں اور خاص طور پہ جو ڈاکٹر عباد ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بھی بڑا ایک اچھا کردار ادا کیا ہے اور ان کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں سب کے حوالے سے۔ دیکھیں حالات اب سب کے سامنے ہیں، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ صوبے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 70 سال سے، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے وقت سے جو ہمارے جو مرجڈ ایریاز ہیں، ان کو بالکل پاکستان سے الگ تھلگ جو ہے رکھ کے انہوں نے اس کے حوالے سے ڈیل کرتے رہے ہیں، اور 25ویں ترمیم کے بعد بھی جو ہے وہ ایسی لگتا ہے جیسے کہ ایف سی آر ابھی تک نافذ ہے۔ تو ہمیں ایز اے پارٹی یہ کافی عرصے سے خان صاحب کے بھی واضح ایک موقف رہا ہے عمران خان صاحب کا، اور ان کے ڈائریکشنز بھی آتے رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے نئے چیف منسٹر اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ جو بھی ہو ہمارے صوبے میں، وہ ہمارے لوگوں کی اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں اور جو لوگ اس خطے کے رہنے والے ہیں، ان کے رائے کو شامل کر کے سارے فیصلے ہوں۔ اور اسی لیے پہلا قدم جو وہ لیا ہے اور بڑا قدم ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہم کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ان سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آئیں، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں۔ اس کے علاوہ جو مطلب کہ بار کاؤنسلز ہیں، سول سوسائٹی ان جنرل ہے، یہ آپ کا خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے، پشاور کا پریس کلب ہے، مطلب کہ سول سوسائٹی کو ہم بھی انوائٹ کریں، کیونکہ افیکٹیز میں کئی لوگ آ جاتے ہیں جن کی زندگی، دیکھیں لوگ اگر ڈسپلیس ہوتے ہیں اور ہوتے آئے ہیں، اور جب آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، آپ کے سکولز تباہ ہو جاتے ہیں، سارا سوشل فیبرک آپ کا تباہ ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو پھر اٹھا کے واپس وہاں پہ جانا یہ ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی زندگیاں کس طرح بحال کریں۔ اس میں جو ہے کیا کردار ہونا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے، پولیس کا کیا رول ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں چاہتے، اور عمران خان صاحب کا تو واضح موقف ہے کہ آپریشن جو ہے یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے۔ ہم نے بلکہ قرارداد بھی پچھلے ہماری کے پی کی تنظیم نے ایک قراردادیں بھی منظور کی ہیں انٹرنلی، پچھلے 3-4-6 مہینوں سے بار بار یہ کہا ہے کہ جی ہمیں اس کا ایک ایسا حل ڈھونڈنا چاہیے جو دیر پا حل ہو۔ جو بھی آپریشن ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس کا خمیازہ جو ہے وہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے،
گھر اجڑ جاتے ہیں, بزنسز اجڑ جاتے ہیں, لوگوں کو پھر جو ہے وہ ڈسپلیس مجبوراً کیا جاتا ہے. اور جس طریقے سے ایسا ایکشن جہاں پر لوگوں کی زندگی, دیکھیں سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کو آپ جو ہے اس کا تحفظ کریں, اور کوئی ایکشن اس قسم کا نہ ہو جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ اس میں ان کا یہ ڈر ہو کہ ان کے گھروں کو یا ان کی زندگیوں کو نقصان پہنچ سکے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس جرگے کے ذریعے سی ایم صاحب کے سامنے کچھ تجاویز آئیں, کچھ سوچ آئے کہ جی کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے, جو ہمارے اداروں میں اور ہمارے لوگوں میں جو فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے, اور یہ جو ہماری گورنمنٹ جو ہے کس طریقے سے اس چیز کو سنبھال سکے. تو یہ ہماری خواہش تھی, اور یہاں پر کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ پورے خیبر پختونخوا, بلکہ خیبر پختونخوا کے اثرات جو ہیں وہ پورے ملک میں پھیلتے ہیں. تو پورے ملک کی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ خود بیٹھ کے یہ فیصلے کریں کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے, کس طریقے میں ہے, اور پھر ہم ایز اے گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں کہ جی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. ہماری اسپیکر صاحب نے بڑا ایک طویل پروسیس 8-8 10-10 گھنٹوں کے میٹنگز کرتے رہے ہیں, اور ان کے پاس بھی چیزیں ہیں. تو ان چیزوں کو ہم جمع کر کے اس کے ذریعے کوئی ایسا ایک پلان سامنے رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کی مدد سے. اور میری خواہش یہ ہوگی, دیکھیں کہ آپ لوگ میڈیا ہے, میڈیا کے اس میں بہت بڑا کردار ہے, تو ذرا تھوڑا ہم سب کا صوبہ ہے, ہم سب کا ملک ہے, تو ذرا آپ لوگ اگر اس ایفرٹ کی حمایت کریں گے, اس کو اجاگر کریں گے, اس کی جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے, تو میرے خیال سے وہ اس سارے پروسیس میں ہمارے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا. بڑی مہربانی, شکریہ جی. شیر علی صاحب کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ آپ میں نے ان کو وہ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بات کریں گے. پختونخوا میں 20 لارج سکیل ملٹری آپریشنز ہوئے, ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے, لیکن ابھی بھی سیکیورٹی حالات خراب ہیں. ہمارے کچھ بڑے صوبوں کے چھوٹے وزیر یہ غیر ذمہ دارانہ بات کرتے ہیں کہ اگر پختونخوا حکومت یا پختونخوا کے عوام آپریشن کے خلاف ہیں تو یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں, جو کہ غلط ہے. ہمارا بیانیہ وہی ہے جو پاکستان کا بیانیہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے, تو کیوں نہ ہم اس دفعہ جبکہ کئی آپریشنز ہو چکے ہیں اور فائدہ اور رزلٹ اس کا کچھ خاص نہیں آیا, ایک وائڈر کنسلٹیشن کریں, ایک لویا جرگہ بلائیں, پختونخوا کا جرگہ بلائیں, اور کلیکٹیو وزڈم سے آگے بڑھیں, بجائے اس کے کہ کہیں بند کمروں میں فیصلے ہوں کہ جی یہاں آپریشن ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے, اور کچھ ہی لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں. اس خیبر روڈ پہ ریاست کا اگر کوئی حصہ ہے وہ یہ بلڈنگ ہے. آرٹیکل 7 اگر آپ دیکھیں جس میں ریاست کی ڈیفینیشن ہے آئین میں, وہ ہے صوبائی قومی اور قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ, صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت, اور وہ اتھارٹیز جو کہ سیس کر سکتے ہیں. سو ریاست کا حصہ یہ ہے خیبر روڈ پہ, اور کوئی ریاست کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کنسلٹیشن اور کنسنسس ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے, نہ سول کا نہ ملٹری کا. وہ حکومت کا ہوتا ہے یا وہ اسمبلیز کا ہوتا ہے, اور وہ سٹیک ہولڈرز کا ہوتا ہے, اور وہ اسی کے لیے کرنے جا رہے ہیں تاکہ اگر اس دفعہ جو بھی کنسنسس ہو, جو بھی فیصلہ ہو, وہ پختونخوا کے عوام کے وائڈر مفاد میں ہو, بجائے اس کے کیونکہ آپ نے دیکھا کچھ سال پہلے پالیسی یہ تھی کہ جی نہیں مذاکرات قومی دھارے میں ڈالنا. تو جب آپ کی پالیسیز انکنسسٹنٹ ہوں تو وہاں پہ وائڈر کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز یہ صوبہ
مزید تباہ کاریوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ اگر باقی صوبوں کو دیکھ لیں، بالخصوص جو ہمارے بڑے صوبے ہیں، ایون پارلیمنٹ میں بھی دیکھیں، ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ جی ہماری روڈ اس طرح، ہمارا بلڈنگ اس طرح، ہم کیا کہتے ہیں، ہماری زندگیاں اس طرح، ہمارا امن اس طرح. تو جب اتنا بڑا فرق ہو، فرنٹ لائن اسٹریٹجک ڈیپتھ کی فیلڈ پالیسی سے لے کے وارنٹ ٹیرر تک، اور اب اسی صوبے نے اور بلوچستان نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے. ہم اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، جانی بھی اور مالی بھی. تو ان سب چیزوں کے لیے حل یہ ہے کہ اس گھر جو کہ ریاست کا بھی حصہ ہے اور جو ایک آئین کا بھی حصہ ہے، یہاں پہ وائڈر کنسلٹیشن ہو، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ فیصلے ہوں اور امن کی طرف آگے بڑھیں، بجائے اس کے کہ جی آپ اگر امن کے آپریشن کے ساتھ ہیں تو آپ پاکستانی، اور اگر خلاف ہیں تو یہ 71 والی چیزیں اب بند ہو جانی چاہیے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا مشکور ہوں. پختونوں کی ہزاروں سال سے ایک روایت ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑے مسائل ہوتے ہیں وہ جرگے کے تھرو حل ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا یہ قابل تحسین اقدام ہے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی، کہ وہ یہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس صوبے کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جن کا جینا مرنا اس صوبے کے ساتھ ہے، جنہوں نے جنازے اٹھائے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ شہادتیں دیکھی ہیں، ان سب کے ساتھ ایک مل بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو سکے کہ خیبر پختونخوا جو تقریباً 40 سال سے اس جنگ کا ایندھن بنا ہوا ہے، وہ اب آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل بنائیں گے. یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہماری روایات ہیں، ہم نے اگر 2013 سے 18 تک خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھ لیں، یا 18 سے 23 تک، خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں جو پارلیمان کے اندر ہیں یا پارلیمان کے باہر ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر چلا. برعکس یہ کہ آپ دیکھ لیں کہ موجودہ وفاقی حکومت جو فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے، انہوں نے کیسے اپوزیشن کو اور اپوزیشن کی آوازوں کو دبایا ہے، جس میں میڈیا بھی آتا ہے. خیبر پختونخوا حکومت اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو کہ اس صوبے کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایک مشاورت کی جائے، اپنی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور ایک آئندہ کا لائحہ عمل دیا جائے. اس میں جیسے ابھی بات ہوئی کہ سول سوسائٹی، جرنلسٹ، قبائلی عمائدین، سیاسی جماعتیں اور جو متاثرین ہیں، جو بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طور پر ان جنگوں سے، ان آپریشن سے متاثر ہیں، سب کی آواز سنی جائے اور ان کو ایک لائحہ عمل کے طور پر، ایک رپورٹ کے طور پر پھر آگے قومی سطح پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر خیبر پختونخوا میں یا قبائلی اضلاع میں کسی جگہ پہ آپریشنز ہے تو قومی اسمبلی میں اس کے اوپر بحث ہوتی، اس کے اوپر تمام لوگوں کی باتیں سنی جاتی. آپ کو پتا ہے کہ قومی سطح پر جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی ہے، ان کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن خیبر پختونخوا کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ یہاں پہ اگر کچھ لوگ فارم 47 کی مدد سے بھی آ چکے ہیں، لیکن دریا دلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے، اور ہم بطور خیبر پختونخوا کے نمائندے یا خیبر پختونخوا کے باسی ہم اس اقدام کو بہت اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، قابل تحسین ہے. اور آپ کے وساطت سے تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ جو آپ سب کی رائے ہے، آپ سب کی مشاورت ہے، وہ متعلقہ فورمز تک پہنچائی جائے. بہت شکریہ آپ کا.
ایسا تاثر ملتا ہے کہ آپ زیادہ دور جو ہے نا مذاکرات بھی دیتے ہیں کہ امن جو ہے نا کس طرح آئے گا جنگی کے ذریعے سے، لیکن اس وقت جو ہماری سیکورٹی فورسز ہے فوج ہے ان کا جو موڈ ہے وہ بالکل بھی مذاکرات کی حد میں نہیں ہے، وہ یہ بیجیپی کے ساتھ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو، تو یہ کیسے حل ہوگا مسئلہ؟ اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایک بھی نہیں آ رہے ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی، بڑا ویلڈ کوشچن ہے مگر پورا جواب ابھی نہیں دوں گا۔ دیکھیں یہ ہم جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جس پارٹی سے بھی ہیں، جس حیثیت سے بھی ہیں، اس صوبے کے باشندے کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں وہ جس پارٹی سے بھی ہیں، جس پوزیشن پہ بھی ہیں، وہ بھی اس صوبے کے باشندے ہیں۔ اس صوبے میں بسنے والے، سوال ادھر سے آیا تھا اس لیے میں ادھر دیکھ رہا تھا، کہہ رہے اگنور کر دیا کریں۔ ہاں تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، باشندے کی حیثیت سے۔ تو اس صوبے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے طویل عرصے سے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ ڈسلوکیٹ ہو رہے ہیں۔ ہم اس صوبے کے باشندگان کی اور ان کے باشندگان کے نمائندگان کی حیثیت سے یہ بات سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس 1,23,000 کے قریب ہماری پولیس ہے، 2 ڈویژن فوج ہماری وزیرستان میں صرف، اسی طرح پہلے 5 ڈویژن فوج باقی ہمارے پاس ہے، یعنی 7 ڈویژن فوج بھی ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس ہم پوزیس کرتے ہیں دنیا کی اسٹیٹ آف دا آرٹ آرمی، سب سے پروفیشنل آرمی ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور جن کا ایک بڑا وسیع تجربہ بھی ہے وار آن ٹیرر کے اوپر۔ تو پھر ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ جو ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، جو ہمارے ہر ضلع کو، ہر تحصیل کو، ہر گاؤں کو، جو خاص کر اس مرج ایریا کے جو ہیں، وہ لوگوں کو ڈسلوکیٹ ہونا پڑ رہا ہے، ان کو لوکل آئی ڈی پیز بننا پڑ رہا ہے، پھر اس کے بعد واپس جانا پڑ رہا ہے، اس میں ہمارے انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہو رہا ہے، پل، مساجد، اسکول، اسپتال، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہت بڑا فائنینشل اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے صوبے کے اوپر۔ اس آپریشنز کی کاسٹ بھی یہ صوبہ بیئر کر رہا ہے، آئی ڈی پیز کی کاسٹ بھی صوبہ بیئر کر رہا ہے، NFC ایوارڈ جو مل رہا ہے وہ ہم مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے کتنے پیسے مل رہے ہیں، جو کمٹمنٹ تھی ایکس فاٹا کے بارے میں اس کا بھی آپ کو بہتر پتہ ہے کتنے مل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈائلاگ ہوا ہے، اس میں جناب ہمارے، میں ذکر کروں گا جناب ڈاکٹر عباد صاحب کا، ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کا، احمد کنڈی صاحب کا، ارباب عثمان کا، دوسرے ارباب صاحب کا، جناب مولانا صاحب کا، یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، وہ بھی اس صوبے کے ہیں، ان کا دل بھی اتنا ہی دکھتا ہے جتنا ہمارا دل دکھتا ہوگا۔ تو یہ ہم کولیکٹیولی، تاکہ ہم یہ ساری اس پروسیس سے گزر کے تو پھر ہم اپنی حکومت کے سامنے TORs رکھ دیں کہ جناب یہ TORs ہیں، اب آپ فیصلہ کریں۔ اس صوبے کی عوام نے اور اس صوبے کی عوام کی ریپریزنٹیشن نے جو تمام پارٹیوں کی ہے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے، اب آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے۔ سر ایک جو ریکویسٹ ہے ہماری سر، چونکہ آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ لائیو جاری ہوتی ہیں تو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ سیکیورٹی کمیٹی کی جو بریفنگ ہوتی ہے اس میں اگر ایکسیس مل جائے، اور جو جرگہ ہے میڈیا کو اس میں اگر ایکسیس مل جائے، کیونکہ سورسز سے جو ہمیں خبریں ملتی ہیں اس کے مطابق تقریباً 4,000 کی اسٹرینتھ بتائی گئی ہے سیکیورٹی کمیٹی کو ملیٹنٹس کی اکراس دا پروونس۔ باجوڑ کا بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 250 لوگ ہیں، اور اس آپریشن پر اب تک کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 2.5 ارب سے 3 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ ایسے اگر جاتا گیا تو سر تقریباً 220 ارب روپے چاہیے ہوں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ پے کر رہی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں سر۔ اور سر دوسرا، کنسنسس آپ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے اس دن کہا تھا کہ میسیجز بھیجے جا رہے ہیں لوگوں کی جانب سے، لوگوں کے ذریعے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں۔ ایک اور میسیج 2-3 دن پہلے آیا کہ
चीफ मिनिस्टर को काइंड ऑफ मुश्किलात शायद फेस करें वो फ्यूचर में? अच्छा, इस तरह है ना जी, हम एक बड़े मकसद के लिए बैठे हैं ना। जब आप बड़े मकसद के लिए बैठ जाते हैं तो फिर आप बहुत सारी बातें इग्नोर करते हैं। बिल्कुल आपको हम जिरगा में मीडिया को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है हमारे पास, तो जितनी हमारे पास गुंजाइश होगी हम एक्सेस देंगे जिरगा के अंदर। सिक्योरिटी कमेटी का जहाँ तक बात है, बहुत सारी बातें हैं ना, जब आप किसी चीज़ के प्रोसेस में होते हैं तो प्लस माइनस बहुत सारी बातें होती हैं और मैं मुनासिब नहीं समझता। और यही जब उसकी रिपोर्टिंग होती है तो लोग वो सुर्खी बनाने के लिए भी जो है ना, वो फिर चीज़ों का धारा बदल जाता है और कन्फ्यूजन्स ज़्यादा फैलती हैं। हम तो चीज़ों को, कन्फ्यूजन्स को और गर्दो गुबार को हम कहते हैं हट जाए और क्लैरिटी नज़र आए, सूबे के लोगों को भी क्लैरिटी नज़र आए और तमाम लोगों को, तो तब हम, तो मेरा ख्याल है अभी उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि अंदर हमारी क्या बात हो रही है, आपके सोर्सेज क्या कहते हैं, उस पर भी कमेंट नहीं करूंगा। स्पीकर साहब ये बताएं कि ये आपको जो ब्रीफिंग दी गई थी, इसमें ये ब्रीफिंग दी गई थी कि आप लोगों ने कहा कि ऑपरेशन बंद करें और पुलिस ने कहा कि हमारे पास लफड़ी कम है, फौज के बगैर ऑपरेशन नहीं कर सकते पुलिस। अच्छा, इस पे मैंने कहा ना कि जो सिक्योरिटी में ब्रीफिंग में जो बातें हुई उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। देखें, जब हम किसी अच्छी चीज़ की तरफ जा रहे हैं ना, जब हम कंक्लूड करेंगे, ये कमेटी जब कंक्लूड करेगी तो ये सारी चीज़ें जब आपके टेबल करेगी ना, तमाम सियासी जमातों को अमन जगह में बुला के उनकी आरा की रोशनी में आप एक सिफारिशात आप वो करेंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सूबे की असम्बली ने ऑपरेशन में करारदादें मंजूर की है, ऑपरेशन के खिलाफ करारदादें मंजूर की असम्बली में आपके कुछ जमातें इसलिए कि जो चाहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी एक्शन हो, उनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाए, तो आप इस अमन जरगे में उनकी राय का एहतराम करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करें। देखिए, मेरी एक बात समझें, जब हम इतने ओपन हार्टेडली बात कर रहे हैं ना, और जब हम कह रहे हैं हम आपको भी एक्सेस देंगे, और आप किसी, क्या आप समझते हैं कि किसी सियासी रहनुमा के मुंह पे टैप लगाया जा सकता है? पाकिस्तान बनने से लेके आज तक देख लें ना कि तमाम सियासी जमातों ने बहुत सारे मराइल देखे हैं, सख्ती के भी, तलखी के भी, तो किसी के मुंह पे टैप नहीं लगी। लोग शहीद भी हुए हैं, कुर्बान भी हुए हैं, टैपें नहीं लग सकती जी किसी के मुंह पे भी, और हम एहतराम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसीलिए स्पीकर को और सूबाई असम्बली ये काम कर रही है कि स्पीकर भी सबका है और सूबाई असम्बली भी सबकी है। अच्छा स्पीकर साहब ये बताएं, मैं जी एक बात, अगर इन्होंने बात की थी, एक बात अगर मैं, जमातों ने इस अमन जरगे में शिरकत की, वो दावत कबूल की है और वो इस हवाले से संजीदा है। सर, तकरीबन जितने लोगों से भी अभी तक बात हुई है तमाम लोग संजीदा हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि इस सूबे की तमाम सियासी पार्टियाँ इंशाअल्लाह ताला यहाँ बड़ी मौजूद होंगी इंशाअल्लाह ताला, और उनकी क़यादत भी यहाँ मौजूद होगी। मैं जी एक बात जी, एक बात, मैं देखें, ये बात हुई थी कि ये मुझे नहीं पता ये बात इनके कमेटी में हुई है कि नहीं हुई, कि पुलिस कहती है जी हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते बोझ ना, तो ये तो हमेशा से एक बहाना रहा है कि ऑपरेशन जारी रहे, और ये हमेशा ही जारी रहा है। लेकिन 24 ऑपरेशन हो चुके हैं तो आज तक हमें अमन मिला है। तो जो भी हमारी हुकूमत फैसले करेगी वो लोगों के मशवरे से करेगी और एक ऐसा लाहे अमल देगी जहाँ पर जो है ना हम लोगों के ज़रिए और सिविल लेड उसके ज़रिए जो है अमन जो है ना यहाँ पर पायदार अमन यहाँ पे कर सके। अच्छा, इस तरह है, एक मिनट मैं एक बात कर लेता हूँ। मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, सूबाई असम्बली की तरफ से और स्पीकर सूबाई असम्बली की तरफ से और सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से आपका शुक्रिया। और अब ये पॉलिटिकल टीम आपके साथ है, मैं इधर खड़ा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ। साहब ये बताएं कि अमन खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, लेकिन साथ ही साथ जो 27 अमेंडमेंट लेके आ रहे उसमें NFC शेयर जो वो कम करने की बात चल रही है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 14 नवंबर तक आईनी तरमीम हो भी जाएगी।
PTI या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किस तरीके से रेजिस्ट करेगी और इस आईनी तरमीम के खिलाफ क्या इक़दाम होगी? पहली बात यह है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है 27 अमेंडमेंट की। एक कागज़ लें, जो लिखना है जैसे लिखना है लिख दें और यहाँ पे बादशाहत कायम कर दें। सिंपल सी बात है। क्या रोज रोज ये ड्रामा चलाया जा रहा है कि 26वीं तरमीम आ रही है, 27वीं आ रही है, 28वीं आ रही है। 26वीं तरमीम पे जो फिल्म चली वो फिल्म दोबारा रिप्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उससे बढ़ के उनको कह रहे हैं कि कोई फिल्म ना चलाएं, ना किसी MNO को उठाएं, ना किसी सेनेटर को उठाएं। एक कागज ले आए, उस कागज पे जो लिखना है जैसे लिखना है लिख दें और इस मुल्क का कानून वो बना दें। जान साहब, आप लोगों की यहाँ पे गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ ने बार बार जो है वो ऑपरेशन की मुखालफत की है। इस जरगे में भी एक फैसला हो जाता है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन हुए तो फिर लाए अमल जो है वो क्या अपनाया जाएगा? देखिए, फ्रॉम डे वन के साथ सीएम ने उस दिन सेनेट वाले दिन प्रेस में कहा कि कबायली हुकूमत को ऑपरेशन पे कोई इतराज नहीं, लेकिन कबायली मुशरात को इत्तेमाद में लिया जाए। और उसी दिन आर्मी चीफ ने कबायली अमाइजी को, जैसे कि कबायली अमाइजी को बुलाया था, उनके साथ मुलाकात की है। तो अगर वो ऑपरेशन के हक में होते हैं तो कबायली हुकूमत का क्या स्टैंड होगा? ये सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। ये सवाल आप आर्मी चीफ साहब से करें, फील्ड मार्शल साहब से करें कि इन्होंने यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को क्यों नहीं इनवाइट किया उस जरगे में, पहली बात। और आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, डे वन से इमरान खान साहब 2007 से वो फ्लोर पे खड़े होकर मिलिट्री ऑपरेशन की खिलाफ वर्जी करते थे। क्वेश्चन उन्होंने किया है तो मैं उनकी देखूंगा ना। चले, और मैं इनका जो सवाल था ऑपरेशन के हवाले से, फ्रॉम डे वन इमरान खान साहब जो है 2007 से लेके आज तक उन्होंने फ्लोर पे खड़े होके मिलिट्री ऑपरेशन की जो परवेज मुशर्रफ के टाइम पे हो रहा था, तब वो ये कह रहे थे कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपने लोगों पे फौज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो मिलिट्री कि जितनी भी ऑपरेशन है तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ है। हम मुज़ाकरात के हामी हैं, इसलिए ये एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ से हम इनपुट लेंगे, TOR सेट करेंगे और स्टेक होल्डर्स के सामने रखेंगे। हम किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की ना इजाज़त देंगे ना हम उसके हक में हैं। ये बताएं कि यहाँ पर जो सूबाई मेंबरान हैं, PAs हैं, वज़रा हैं, उनका इस्लामाबाद आना जाना काफ़ी ज़्यादा है। सुनने में आ रहा है कि इन पर किसी पाबंदी के इम्कानात हैं इस्लामाबाद आने जाने में। इस्लामाबाद पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का कैपिटल है। हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, हम कोयटा भी जाएंगे। सारा पाकिस्तान जो है वो जितने भी शहर है वो सारे पाकिस्तान का हिस्सा है। सर APC आप मुनक़िद कर रहे हैं, 2 माह कबल अली अमीन साहब ने भी एक APC मुनक़िद की। वो फेज़ 1 था या ये फेज़ 2 है? वो नाकाम था या ये एक और है? उसमें क्या हुआ था? वो जो APC थी उसकी तजावीज़ का क्या बना? उस हवाले से बताइएगा कि यही हुकूमत है, यही जुमात है, यही असम्बली है। वहाँ पर APC के उन्हें बड़ा बांग-ए-दहल बताया गया कि हम किसी भी किस्म की मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आज दोबारा APC होने जा रही है। देखिए, ये टाइम आपको बता देगा। कुछ दिन इंतजार कर लें कि क्या उस वक्त क्या था और अब क्या है। ये टाइम बता देगा, आपको जवाब मिल जाएगा विद द टाइम। आपकी जो चीज है ये विद द टाइम क्लियर हो जाएगा। नहीं, अली अमीन साहब और सुहेल अफरीदी है ना, टाइमिंग वो है। दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला थे। जी जी, और आपको कुछ दिनों में इसका सवाल जो आपका है इसका जवाब मिल जाएगा। अभी नहीं मिल सकता। कुछ दिन वेट कर लें जरगे तक। अच्छा, एक और जो इसके साथ सवाल है कि 12,000 कनाल की पोस्ट काश्त की जाती है तीरा में, मतलब कि बराह रास्त इससे जो टेररिस्ट होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। क्या आप समझते हैं कि वाकई टेररिज्म के लिए ये सबसे बड़ी वो है? ये कहाँ पे काश्त की जाती आप इस प्यार नहीं कहा था, आप क्या इस पे कमेंट आप क्या? नहीं, देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये चाहूँगा कि जितने कैमरेज हैं ये ज़रा इसको कवर भी कर लें। देखिए, DG ISPR साहब ने ये बात पिछले दिन जो सहाफ़ियों से वो मिले हैं तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मंजर आम पे लाई है। अब मेरा DG ISPR से बड़ा सिंपल से और सादा सा सवाल है कि पिछले महीने टेलीग्राफ की रिपोर्ट शाया हुई है
जिसमें बलूचिस्तान को ओपीएम कैपिटल करार दिया गया है। अब बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, वहाँ पे राज किसका है, वहाँ के जो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी किसके पास है। अब ये बहुत बड़ा अहम सवाल है जो आप DGISPR साहब से पूछ लें, जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। उससे बढ़ के ये जो रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, दोनों सहाफ़ी जो जिनके नाम लिए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के हवाले से, उन दोनों ने इसकी तरदीद कर दी है। अब क्या जिस तरीके से इस रिपोर्ट को फैलाया गया, जिस तरीके से सूबे के खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेड CM की तस्वीर लगा के, मीना खान अफरीदी साहब की तस्वीर लगा के वो रिपोर्ट शाया की गई, क्या उसी तरीके से इस रिपोर्ट की तरदीद होगी? और उससे बढ़ के ये क्या लोगों की कमी पड़ गई थी कि अब ISPR जो महकमा है वो इस चीज़ के लिए रह गया है? तो ये वो सारे सवालात हैं जो मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी मुलाकात DGISPR साहब से हो तो उनके सामने ये सवाल जरूर रखिएगा जो बलूचिस्तान के हवाले से ओपीएम कैपिटल की जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट है। शफी जान साहब, जो जिरगा हो रहा है ऑब्वियसली सबको पता है कि केपी जो है तो इट हैज गॉन थ्रू द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इट्स हिस्ट्री। सबको पता है, मतलब हम भी जानते हैं कि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इसी चीज़ पे बात होगी कि भाई ऑपरेशन ना हो, बातचीत के जरिए फैसला मामला हल किए जाएं। इन केस अगर क्या आप उसके बाद की सिचुएशन के लिए भी तैयार हैं, इन केस अगर वहाँ से दोबारा किसी के जरिए मैसेज आता है ऐसी? देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैंडेट हमारा है इस सूबे का, गवर्नमेंट हमारी है इस सूबे की, लोग हमारे हैं इस सूबे में, तीसरी दफा हम गवर्नमेंट में हैं। जो फैसला होगा वो ये हाउस करेगा, इस सूबे का वजीर आला करेगा और इमरान खान करेगा। हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं फ्रॉम डे वन। हम इसलिए अमन जिरगा बुला रहे हैं कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को लूप में लें और जो वहाँ पे फैसला होगा वो मनो अन तस्लीम किया जाएगा और हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। आप जिरगे के एक सवाल जो है पहले पूछ रहे हैं, जिरगे के बाद पूछे। थैंक यू जी।